گلشن میں جا کے دیکھ نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائیں گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیاں، کوسل ورا کا تو دل سے نعرہ لگا کے دیکھ۔ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی، ایک بار غوث پاک کا نغمہ سنا کے دیکھ۔ مل جائیں گی دونوں جہاں کی نعمتیں تجھے بھی، کوسل ورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ مل جائے گی تجھے بھی زیارت حضور کی، آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ تجھ پہ بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم ضرور، اس دل کو ذوالفقار تو شاداب بنا کے دیکھ۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زارو قطار رویا کرتے تھے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے، اور روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے تو اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنا ڈوب جاتے تو مصائبین آپ کی رقت انگیزی کو دیکھتے رہتے، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے، اور کہتے کہ اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی دیکھی جائے، آپ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز ادا کر کے باہر نکلے، آپ کے مریدین آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے اور ان بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھنے لگے، اور مریدوں کی بڑی سی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے، یہ جو بابا سب میں نمایاں ہے، نورانی چمکتے اور روشن چہرے والے سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے اور جو فرمائش ہم نے کرنی ہے ان سے کر دیں، یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو وہ سنتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ان سے اپنی من پسند چیزوں میں سے ایک ایسی چیز منگاتے ہیں جو میٹھی میٹھی اور بہت لذیذ ہوتی ہے۔ پھر ان میں سے ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ بابا کہ آپ میری بات سنیں گے؟ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو کیا مانگتے ہو؟ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر آپ دے سکتے ہیں، اور میرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، اور جب تک میں جلیبی لے کر آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ اب آپ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ آپ کے خادمین اور آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے تھے۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا آپ مجھے جلیبی لا کر دے دیں گے؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کے مرید بھاگ کر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ کیوں اس کی بات پر توجہ دیتے ہیں اور آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی بھی لا رہے ہیں؟ حضرت آپ پر میری جان قربان ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ کے ایک مرید نے کہا، آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ مریدین کے بہت کہنے پر بھی اس جلیبی والے کے پاس گئے۔ وہ جلیبی والا جو کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا، آپ کی دکان میں تشریف لاتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ نے اس سے جلیبی لی اور اس نے خوشی خوشی جلیبی آپ کے ہاتھ میں دی۔ وہ بوڑھا آدمی لگ بھگ 70 سال کا ہوگا، اس بڑھاپے میں بھی کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے آپ سے روتے روتے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سنی کہ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، پر میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا حضرت عرصہ ہوا، کئی مہینوں سے میرا یہ کاروبار نہیں چل رہا تھا اور کاروبار دن بہ دن گھاٹے میں جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ قرضہ لینا پڑ رہا تھا اور فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی مگر ان کو پالنے کا بندوبست نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا
تو اس نے کہا کہ عراق کا ایک شہر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی فقیر ہے، اس سے دعا کرواؤ اور وہ جس کے لیے دعا کر دے اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا اور اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ بابا میرے لیے دعا کرو کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور برکت بھی آ جائے، رزق کی بڑی تنگی ہو گئی ہے، بیوی بچے بھی پریشان ہیں۔ تو وہ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، لگتا ہے تم ایران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا، حیرت ہے تمہیں یہ بات نہیں پتا ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں اور میری دعا وہ اثر نہیں رکھتی، اور کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جس کے لیے دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جب اس دور میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ خود موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے؟ حضور، جب اس فقیر نے یہ بات کہی تو میں فوراً گیلان شریف آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش کی تھی، پر آج دیکھیے کہ آپ خود چل کر میری دکان پر تشریف لائی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے کر اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ ابھی آپ وہاں سے جانے ہی والے تھے، ایک اور بچہ آیا اور کہا کہ بابا آپ نے اسے جلیبی تو لا دی، تو مجھے بھی لا کر دے دیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی لا کر دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر آپ کے مرید اب غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے کام کر دیا ہے نا، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، ہم ہیں نا، آپ ہمیں یہ کام کرنے دیجئے، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کام ضرور کروں گا، اور کہا کہ حضرت یہ بچے ہیں، آپ کیوں ان کی باتوں پر غور کر رہے ہیں؟ آپ نے پھر انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے ہم بس وہی کام کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ اور پھر جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے آپ جلیبی لاتے رہے، یہاں تک کہ آخری بچے کو بھی جلیبی لا کر دے دی۔ وہ مزے سے جلیبی کھاتے رہے۔ بچے جلیبی کھانے کے بعد بہت خوش ہو چکے تھے اور وہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے کہ آپ بہت اچھے ہیں، اور جیسا ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا، اور ہم آپ سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ہوا، اور اب نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ نے مریدین سے کہا کہ چلیے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، لیکن مریدین ابھی تک اسی بات کی سوچ میں تھے، کیونکہ وہ آپ کے شاگرد تھے، آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے، اور اگر آپ کچھ ایسا عمل کرتے جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تو ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ خود قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا، اور قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار وہ آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو جلیبی والے کے پاس بھیجا گیا تو کیوں ایسا ہوا، اور اس کا جواب بہت جلد ہی مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکرا لیے آپ کے پاس پہنچا، اور پھر جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی بن گئی ہے۔ سب مرید بھی وہیں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ سے دعا کروائی، حضرت آپ نے میرے حق میں دعا کی اور کہا کہ تمہارے معاملات اللہ پاک بہتر کر دے گا اور تمہاری دکان میں برکت ہوگی۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان پر ایک گاہک نہیں آتا تھا، اور اب آپ کے آنے کی برکت سے وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک لوگ آتے ہیں اور مجھ سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے کہیں نہیں کھائی، کہ اس کے کھانے سے لگتا
لگتا ہے کہ ہم لنگر گوسیت کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرید اب سمجھ گئے تھے کہ آپ ان بچوں کی بات کو منع کیوں نہیں کر رہے تھے، کیوں آپ نے انہیں اتنی اہمیت دی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کیا تھا اور وسیلہ وہ معصوم بچے بنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں ٹالا تھا۔ سبحان اللہ۔